کہ جس عورت کا خاوند مر جائے تو اس عورت کی عدت 4 مہینے 10 دن ہیں۔ آگے فرماتے ہیں حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ، نمازوں کی حفاظت کرو اور خاص طور پہ درمیانی نماز۔ درمیانی نماز سے مراد عصر کی نماز ہے، کیونکہ یہ وقت اکثر مشغولیت کا ہوتا ہے، مصروفیت کا ہوتا ہے، اور عصر کا وقت بھی مختصر ہوتا ہے، لہذا وقت ضائع نہ ہو جائے، عصر کی نماز قضا نہ ہو جائے، اس لیے خاص طور پر اس کی حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے۔ اور 5 وقت کی نماز کی بھی حفاظت ہے، یعنی 5 وقت کی نماز ضروری ہے بشمول فجر کی نماز کے۔ بہت سے نمازی ہیں پابند ہوتے ہیں لیکن فجر کی نماز کی عادت ہے نہیں پڑھتے یا قضا پڑھتے ہیں، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک آدمی اگر کسی کی کوئی نماز قضا ہو جائے، اگرچہ بعد میں پڑھ بھی لے، 2,88,00,000 برس جہنم میں جلے گا۔ ایک نماز چھوڑنے اور قضا کرنے کی وجہ سے 2,88,00,000 برس جہنم میں جلنا ہوگا۔ اب جنہوں نے معمول بنا لیا ہے فجر کی نماز چھوڑنے کا، انہیں اس کی طرف توجہ کی ضرورت ہے۔ ابھی رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اس مبارک مہینے میں ہم اپنے آپ کو عادی بنا لیں۔ رمضان کے مہینے میں جس عمل کی عادت ڈالی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ پھر اس عمل کو پورے سال کرنا آسان فرما دیتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو اچھا قرضہ دے، ویضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، اور اللہ تعالیٰ اس قرض کے بدلے اس کو بڑھا چڑھا کر دگنا لوٹائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات تو غنی ذات ہے اور اللہ کو قرض کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے نام پر خرچ کیے ہوئے مال کو گویا کہ بندوں کا اپنے اوپر قرض شمار کیا ہے۔ حالانکہ یہ مال جو بندے خرچ کر رہے ہیں یہ بھی اللہ کے بندوں کو اللہ ہی نے دیا ہے، یہ اللہ کا مال ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی شان کریمی دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میرے دیے ہوئے مال میں سے تم میری رضا کے لیے خرچ کرو گے تو ایسا ہے کہ گویا تم نے مجھے قرض دیا ہے اور میں اس کا تمہیں بڑھا چڑھا کر اجر و ثواب دوں گا۔ 2 پارے مکمل ہوئے، تیسرے پارے کی ابتدا ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسول ہیں کہ جن میں سے ہم نے بعضوں کو بعضوں پر فوقیت دی ہے، فضیلت بخشی ہے۔ منہم من کلم اللہ، اور ان میں سے بعض رسول ایسے ہیں جو اللہ سے باتیں کرتے ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام، اللہ سے ہم کلامی کا شرف حاصل تھا، ورفع بعضهم درجات، لہذا بعض رسولوں کے ہم نے درجات کو بلند کیا ہے۔ وآتینا عیسی ابن مریم، اور عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو ہم نے اپنی جانب سے بینات عطا فرمائی ہیں، واضح دلائل۔ وأیدناہ بروح القدس، اور روح القدس کے ذریعے سے ہم نے ان کی مدد کی ہے، یعنی جبرائیل علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حفاظت پر مامور تھے۔ آگے فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلہ، اے ایمان والو خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تم کو دیا ہے، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں کوئی خرید و فروخت بھی نہیں ہوگی، نہ کوئی دوستی ہوگی، نہ کوئی شفاعت ہوگی۔ آج جو مال اللہ نے تمہیں دیا ہے اس مال میں سے خرچ کرو، کہ ایسا نہ ہو کہ قیامت کا وہ دن آ جائے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی، نہ کوئی دوست ہوگا، اور نہ ہی کوئی سفارشی ہوگا۔ یہ خرید و فروخت کے ذریعے انسان کا مال بڑھتا ہے اور انسان اس سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ قیامت کے دن خرید و فروخت بھی نہیں ہوگی کہ انسان اس مال سے فائدہ اٹھا لے۔ ولا خلہ، کوئی دوستی بھی نہیں ہوگی، کوئی دوست نہیں ہوگا، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، کوئی دوست کے کام نہ آئے گا۔ ولا شفاعہ، اور کسی کی سفارش بھی نہیں چلے گی۔ والکافرون هم الظالمون، اور کافر لوگ یہی ظالم ہیں۔ آگے آیت الکرسی ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، وہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے اور قائم ہے۔ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند۔ لہ ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے سب کچھ اسی کا ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اور کون ہے جو کسی کی سفارش کرے اللہ کے پاس اللہ کی اجازت کے بغیر، یعنی اللہ کے پاس کوئی کسی کی سفارش بھی نہ کر سکے گا جب تک اللہ اجازت نہ دے۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اور وہ جانتا ہے جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا جو پیچھے چھوڑا ہے۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ، اور
کوئی چیز اس کے احاطے سے باہر نہیں، ہر چیز اس کے علم میں ہے۔ وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی کرسی نے آسمانوں اور زمینوں کو گھیرا ہوا ہے۔ ولا یؤودہ حفظہما، اور وہ ساتوں زمین اور آسمانوں کی حفاظت کرنے میں تھکتا نہیں ہے۔ وہو العلی العظیم، اور وہ زبردست ہے اور عظمت والا ہے۔ قرآن کریم میں 6666 آیتیں ہیں۔ ان آیتوں میں سب سے افضل آیت آیت الکرسی ہے۔ 114 صورتیں ہیں، صورتوں میں سب سے افضل اور بڑھیا صورت سورۃ البقرہ ہے، اور آیتوں میں سب سے بڑی صورت سورہ بقرہ کی یہ آیت آیت الکرسی ہے۔ جس گھر میں آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے اس گھر سے شیطان نکل جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیا کرے اسے جنت میں جانے سے کوئی چیز نہیں روک سکتی سوائے موت کے، کہ موت آتے ہی مرتے ہی وہ شخص جنت میں داخل ہوگا۔ کتنا آسان عمل ہے، فرض نماز پڑھنی اور نماز کے فوراً بعد آیت الکرسی پڑھنے کی عادت ڈالنی ہے، مرتے ہی سیدھا جنت میں جائے گا۔ فرمایا کہ اللہ کی کرسی اتنی بڑی ہے کہ اس کی وسعت نے ساتوں زمین اور آسمانوں کو گھیرے ہوئے۔ اللہ کی کرسی کی حقیقت اللہ ہی جانتے ہیں، وہ زبردست ہیں، عظمت والے ہیں۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، جبکہ ہدایت گمراہی کے سے واضح ہو چکی ہے۔ دین میں زبردستی نہیں ہے، یہ آیت کافروں کے متعلق ہے، مسلمانوں کے متعلق نہیں ہے۔ یعنی کسی کافر کو ہم زبردستی دین میں داخل نہیں کر سکتے۔ کافروں کے بارے میں آیت نازل ہوئی ہے کہ کافروں کو گن پوائنٹ پر زبردستی تلوار کی نوک پر ہم مسلمان نہیں کر سکتے، اس کو ترغیب دیں گے، سمجھائیں گے، توحید کی دعوت دیں گے، مان لے تو ٹھیک ہے، نہ مانے تو ہم زبردستی نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے ہدایت اور گمراہی کو واضح کر دیا ہے۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، لہذا بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں اگر کسی مسلمان کو کہا جائے بھائی نماز پڑھو تو وہ کہتے ہیں دین میں سختی نہیں ہے، کسی عورت سے کہا جائے کہ پردہ کرو تو وہ کہتی ہے دین میں سختی نہیں ہے۔ یہ بات غلط ہے، یہ آیت مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، یہ تو کافروں کے لیے کہ دین میں سختی کر کے ہم کسی کافر کو زبردستی اسلام لانے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ البتہ جو مسلمان ہو گیا ہے اس مسلمان کو تو مجبور کیا جائے گا کہ وہ فرض نماز پڑھے اور وہ زکوٰۃ دے، وہ جب اس پر حج فرض ہے تو حج بھی ادا کرے، زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ دے، اس میں اس کو آزاد نہیں چھوڑا جائے گا۔ اسی لیے تو فرمایا کہ جو آدمی اگر مسلمان ہو جائے، مسلمان ہونے کے بعد خدا نہ کرے مرتد ہو جائے، مرتد کی سزا تو قتل ہے۔ عام کافر کو قتل کرنے کی اجازت نہیں ہے، لیکن جو آدمی مسلمان ہو کر کافر ہو جائے اس کو مہلت دی جائے گی 3 دن سوچنے سمجھنے کی، اگر وہ مان دے تو ٹھیک ہے، نہیں تو اس کو قتل کیا جائے گا۔ اسی طرح جو کافر ہم اس پر زبردستی نہیں کریں گے، البتہ جو مسلمان ہیں تو اس پر زبردستی کی جائے گی، اس کو کبھی کبھی سختی اور تنبیہ کی جائے گی۔ جیسے مسلمان کے بارے میں آتا ہے کہ اگر کسی مسلمان نے شراب پی ہے تو اس کو حد جاری کریں گے، کوڑے ماریں گے۔ زنا کیا ہے غیر شادی شدہ نے تو اس کو کوڑے مارے جائیں گے، شادی شدہ نے یہ بدکاری کی ہے تو اس کو سنسار کیا جائے گا، تو زبردستی ہے۔ چوری کی ہے، چوری ثابت ہو گئی تو ہاتھ کاٹے جائیں گے، زبردستی ہے۔ تو انسانی فطرت ہے، اگر اس کو آزاد چھوڑ دیا جائے تو وہ تو حیوانوں سے بدتر ہو جاتا ہے، حیوانوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ لہذا نظام کو قائم کرنے کے لیے، نظام کو چلانے کے لیے، امن و سکون کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ کچھ سخت قوانین بنائے جائیں۔ جیسے اسلام کا قانون ہے کہ اگر کسی نے کسی کو قتل کیا ہے تو قتل کے بدلے قتل ہے، تاکہ اگر قاتل کو ایک دفعہ پکڑ کر قتل کر دیا جائے تو کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ دوسرے کو قتل کر۔ ڈاکہ زنی کی سزا ہے کہ اس کو چوک پہ لٹکایا جائے۔ اب اگر 1-2 ڈاکوؤں کو پکڑ کر آپ قتل کر دیں، چوک پہ لٹکا دیں، سولی لٹکا دیں، تو پھر کسی عام انسان کی ہمت نہیں ہوگی کہ کسی پر ڈاکہ ڈالے، کسی پر چوری کرے، کسی کی عزت پر ہاتھ ڈالے۔ اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا جب بچہ 7 برس کا ہو جائے تو اس کو نماز کی عادت ڈالو، جب 10 برس کا ہو جائے تو کبھی کبھی نہ پڑھنے پر سزا دو، تنبیہ کرو، سختی کرو، کیونکہ آگے 12-13 سال 14 سال میں بالغ ہو جائے گا، نماز فرض ہو جائے گی۔ اگر ابھی سے عادت نہ پڑی تو پھر فرض ہونے کے بعد پھر وہ نماز قضا کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔ آگے فرمایا اللہ ولی الذین یخرجہم من الظلمات، اللہ تو ان لوگوں کا رکھوالا ہے جو ایمان والے ہیں، اللہ ان ایمان والوں کو ظلمات سے، کفر و شرک کی ظلمات سے
اسلام اور ایمان کے نور کی طرف لے جاتا ہے۔ والذین کفروا اولیاءہم طاغوت، اور جو لوگ کافر ہیں ان کے رکھوالے اور ان کے مددگار تو یہ شیطان ہیں۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، کہ وہ شیطان ان کافروں کو اسلام کے نور سے کفر و شرک کی ظلمت کی طرف کھینچتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار، یہی وہ لوگ ہیں جو جہنمی ہیں اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا کچھ مناظرہ بیان کیا ہے۔ الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ، کیا آپ نے نہیں دیکھا اس شخص کو جس نے جھگڑا کیا ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب کے بارے میں، ان آتا اللہ الملک، کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو ملک بادشاہت دی تھی، نمرود کو ساری دنیا کی بادشاہت دی۔ جس اللہ نے اس کو بادشاہت دی اسی اللہ کے خلاف وہ کھڑا ہو گیا۔ فَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اس نمرود کو سمجھانے کے لیے کہ نمرود کہتا تھا کہ میں خدا ہوں، اور وہ جو دربار میں آتا تھا اس کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تھا، تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کو سمجھایا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ نمرود کہنے لگا انا احیی و امید، یہ تو زندگی اور موت تو میرے ہاتھ میں بھی ہے۔ ایک آدمی جا رہا تھا، آزاد تھا، اس کو پکڑا اور پکڑ کر جلاد کو حکم دیا اس کو قتل کر دے، اور ایک آدمی کو سزائے موت ہو چکی تھی، اس کو کہا کہ اس کو چھوڑ دو، کہنا یہ تو زندہ اور مارنا میرے ہاتھ میں بھی ہے۔ قال ابراہیم، تو ابراہیم علیہ السلام نے اگلی بات سمجھائی، ان اللہ یأتی بالشمس من المشرق، میرا رب تو وہ ہے کہ جو مشرق سے سورج کو نکالتا ہے، فأتی بہا من المغرب، اگر تو بھی رب ہے خدا ہے تو کل سے سورج مشرق کے بجائے تو مغرب سے نکال کر دکھا۔ فبہت الذی کفر، تو وہ کافر لاجواب ہو گیا اس بات پر۔ واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالموں کی قوم کو ہدایت نہیں دیتے، وہ نہیں مانا اور ابراہیم علیہ السلام کے قتل کے درپے ہو گیا اور ان کو آتش نمرود میں ڈال دیا، آگ میں جلا کر ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے ارادہ کر لیا، لیکن اللہ نے دکھایا ابراہیم علیہ السلام تو آگ میں محفوظ رہے، اور نمرود کی ناک میں لنگڑے مچھر کو داخل کر دیا۔ وہ مچھر اس کے دماغ کو چاٹتا تھا اور کھاتا تھا، جس کی وجہ سے اسے تکلیف ہوتی تھی، اور وہ دربار میں آنے والوں سے کہتا تھا کہ میرے دماغ پر جوتے مارو۔ جو نمرود عقل تکبر میں اپنے آپ کو خدا کہتا تھا اور اپنے کو سجدہ کرواتا تھا، اللہ نے ایسا ذلیل کیا کہ وہی نمرود پھر دربار میں آنے والوں کو کہتا تھا کہ میرے دماغ پر جوتے مارو تو مجھے سکون ملے گا، کیونکہ اندر مچھر بیٹھا ہوا کاٹتا تھا، اور اسی طرح وہ ذلت کی موت مر گیا۔ آگے پھر ایک اور نبی کا تذکرہ ہے، بعض حضرات نے فرمایا کہ یہ عزیر علیہ السلام کا قصہ ہے۔ اوکلذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا، عزیر علیہ السلام کا ایک بستی پر گزر ہوا جس بستی پر عذاب آیا تھا اور وہ اوندے منہ پڑی تھی، بستی کو زمین سے آسمانوں کی طرف لے جا کر اوندے منہ سر کے بل پلٹ دیا تھا۔ قال ان یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا، تو عزیر علیہ السلام کہنے لگے کہ یہ سارے کے سارے ہلاک ہو گئے، اب ان کو مرنے کے بعد کیسے اللہ زندہ کریں گے؟ ان کے دل میں خیال آیا ہے تو سارے مر گئے، مردہ ہو گئے، گل سڑ گئے، تو اللہ تعالیٰ تو ان کو کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو سمجھانے کے لیے اماتہ اللہ مئۃ عام ثم بعثہ، انہی کو نیند طاری کر دی، موت دے دی۔ عزیر علیہ السلام 100 سال تک سوتے رہے اسی بستی کے پاس، ثم بعثہ، اور 100 سال کے بعد اللہ نے ان کو بیدار کیا۔ اب جاگے تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کم لبثتا، آپ کتنا عرصہ سوتے رہے؟ انہوں نے فرمایا لبثت یوما او بعد یوم، میرا خیال ہے کہ میں ایک دن یا آدھا دن کچھ گھنٹے سویا ہوں گا، اسی لیے کہتے ہیں سویا اور مرا ہوا برابر ہوتے ہیں، اسے پتہ ہی نہیں ہے۔ 100 سال گزر گئے اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ میں ایک دن یا آدھا دن کچھ گھنٹے سویا ہوں۔ قال بل لبثت مئۃ عام، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں ہے، بات یہ نہیں ہے، حقیقت تو یہ کہ آپ 100 سال تک اسی طرح سونے کی حالت میں ٹھہرے رہے۔ یقین نہیں آتا تو دیکھو، انظر الی طعامک و شرابک لم یتسنى، اپنے کھانے اور پینے کے سامان کو دیکھو جو تم اپنے ساتھ لے کے چلے تھے وہ تو خراب نہیں ہوا، 100 سال گزرنے کے بعد بھی اللہ نے اس کی حفاظت کی۔ وانظر الی حمارک، اور اپنے گدھے کی طرف دیکھو، ولنجعلک آیۃ للناس، اور اب ہم اس آپ کے لیے نشانی ایک ظاہر کرتے ہیں۔ انظر الی العظام، گدھے کی طرف دیکھا نا تو گدھا ان کا جو سواری تھی وہ گل گئی، سڑ گئی، بوسیدہ ہڈیاں ہو گئیں، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انظر الی العظام، اب اس گدھے کی ہڈیوں کی طرف دیکھو، کیف ننشزها، کیسے ہم اس کو ترتیب دیتے ہیں،
ثم نکسوها لحما، اور پھر اس ہڈیوں پر کیسے گوشت چڑھاتے ہیں۔ اللہ نے ان ہڈیوں کو جمع کیا، ان کو گوشت چڑھایا، گوشت چڑھانے کے بعد دوبارہ زندہ ہو گیا۔ تو فرمانے لگے ان اللہ علی کل شیء قدیر، اے اللہ بے شک اب ہر چیز پر قادر ہے، مجھے یقین آ گیا۔ تو اللہ نے اپنے نبی کو سمجھایا کہ میں اس طریقے سے زندہ کرتا ہوں۔ اب یہاں دیکھیں 100 سال تک اللہ نے ان کے کھانے کی حفاظت کی، جس کا مطلب یہ ہے کہ حفیظ اللہ کی ذات ہے کہ اللہ اگر چاہیں تو 100 سال تک کھانے پینے کی چیزوں کو سڑنے سے روک سکیں۔ حالانکہ کھانا تو 2 3 4 5 گھنٹے میں گرمی میں خراب ہو جاتا ہے، 100 سال تک اللہ کا حکم نہیں ہوا وہ کھانا خراب نہیں ہوا۔ اور وہ جانور جو گدھا تھا اتنا مضبوط طاقتور جانور تھا، وہ ہڈیاں بوسیدہ ہڈیاں ہو گئیں، گل گیا، سڑ گیا۔ تو انسان کو اللہ کی ذات پر اعتماد ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے کہ حفیظ اللہ کی ذات ہے، اللہ ہی میری حفاظت کریں گے۔ اللہ حفاظت کرنے پر آئیں تو 100 سال تک کھانا خراب نہ ہو، اور اللہ اگر حفاظت کا ارادہ نہ کریں تو وہ طاقتور جانور مر جائے، کب جائے۔ اب موجودہ جو بیماری ہے جس کا ہم نے اپنے اوپر خوف طاری کیا ہوا ہے، اپنے آپ کو ڈرایا ہوا ہے، کسی سے ملنا نہیں، باہر نہیں نکلنا، اپنے ہاتھوں کو آنکھوں پہ نہیں لگانا، منہ پہ نہیں لگانا، کان میں نہیں لگانا، یوں نہیں کرنا، یوں نہیں کرنا، یوں نہیں کرنا، احتیاط احتیاط احتیاط، اتنی احتیاط کہ ہم وہم میں پڑ گئے۔ اپنے آپ سے ڈر لگنے لگا کہ میرا ہاتھ کہیں ناک پہ نہ لگ جائے، کہیں آنکھ پہ نہ لگ جائے۔ احتیاط اپنی جگہ پر ہے، لیکن وہم نہیں ہو، یقین ہو، اللہ کی ذات پر اعتماد ہو۔ اللہ حفاظت کرنے والے ہیں، اگر اللہ حفاظت کریں گے تو کورونا تو کیا، کورونا جیسے لاکھ وائرس اور جراثیم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور اگر اللہ کی طرف سے ارادہ نہیں ہے تو پھر میں چاہے کتنی احتیاط کر لوں میں بچ نہیں سکتا۔ اس کی واضح مثال ہے، کتنے یوں نہیں کرنا، یوں نہیں کرنا، یوں نہیں کرنا، احتیاط احتیاط احتیاط، اتنی احتیاط کہ ہم وہم میں پڑ گئے۔ اپنے آپ سے ڈر لگنے لگا کہ میرا ہاتھ کہیں ناک پہ نہ لگ جائے، کہیں آنکھ پہ نہ لگ جائے۔